बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, शादो आबाद रहें। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवालात आ रहे थे कमेंट्स में और मैसेजेस में, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से जो बहुत ज़्यादा और बार बार सवालात पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दे दूँ। क्योंकि एक दोस्त का अगर मैसेज आता है मैं उसको रिप्लाई करता हूँ तो कुछ देर बाद किसी दूसरे दोस्त का उसी से मुतालिक सवाल आ जाता है, तो सोचा उन सवालात को इकट्ठा करके मैं उनके तफसील से आप लोगों को जवाब दे दूँ। तो शुरू कर लेते हैं वीज़ा से मुतालिक। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स में भी आ रहा है और मैसेजेस में भी आ रहा है कि क्या तुर्की का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लगता है। देखें मैं आपको बताऊं, उसके जो है ना सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी मिसाल आप लोगों के सामने है, मेरा वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लगा है। हाँ, मैं उसके लिए आप लोगों को सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था, मुझसे पूछा जा रहा था बैंक स्टेटमेंट के मुतालिक, और सवाल ये आता था कि जी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं। तो मेरा जवाब ये है कि बैंक स्टेटमेंट बनाई नहीं जाती और ना ही बैंक स्टेटमेंट को बनाएं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अपने रियल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी रियल ही रखें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। ज़्यादातर दो तरह के लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, जॉब होल्डर्स या बिजनेस होल्डर। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम अपना कोई नहीं होता। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप कवर लेटर में बता रहे हैं कि आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी माहाना आमदनी कितनी है, आप अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स उसमें लगा रहे हैं फाइल के साथ, तो 3 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में शो होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्या सैलरी के अलावा कहीं से और से पैसे आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो कि एकदम जो है ना वो 4-5 लाख रुपया जमा करवा दिया और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, या सिर्फ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं, निकलवाए नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि 3 महीने आपने अकाउंट से कोई पैसा ना निकलवाया हो। जाहिर है आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो आप खर्च करने के लिए पैसे निकालते भी तो होंगे। इसी तरह जो बिजनेस पर्सन है वो भी अपने कवर लेटर में बता रहे होते हैं कि किस चीज़ का बिजनेस है और अंदाजन माहाना आमदनी कितनी है। तो उसी के लगभग उस 3 महीनों की आप जब स्टेटमेंट देते हैं तो उन 3 महीनों में उसके लगभग आपकी ट्रांजेक्शन शो भी तो होनी चाहिए। ठीक है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, जाहिर है बिजनेस पर्सन की फिक्स आमदन तो होती नहीं। ठीक है। तीसरी सूरत होती है उन लोगों की जिनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, और बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि जी हमारी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम क्या करें। तो उसके लिए देखें दो तरीके हैं। आप अपने वालिद की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अपनी वालदा की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अपने बहन भाई की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, साथ एक उनकी तरफ से जो है ना वो एक बयान हल्फी कह लें या स्टाम्प कह लें वो लगेगा, जिसमें वो लिखेंगे कि वो आपको तुर्की विजिट वीज़ा पे भेजना चाहते हैं और इस पे जितने भी अखराजात हैं वो अदा करेंगे। तो ये तो थे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल वीज़ा के मुतालिक। अब आ जाते हैं टीआरसी के ऊपर। टीआरसी के हवाले से अभी पिछले दिनों कुछ पता चला है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के टीआरसी रिजेक्ट हुए हैं। उन टीआरसी के रिजेक्ट होने की जो मेन वजह थी वो रेंट एग्रीमेंट थे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस चीज़ का कि जब आप टीआरसी के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट पे आप किसी पे डिपेंड ना करें, किसी एजेंट पे डिपेंड ना करें, किसी जानने वाले पे डिपेंड ना करें, कोशिश करें रेंट एग्रीमेंट खुद बनवाएं। और जब रेंट एग्रीमेंट को आप नोटर ऑफिस से नोटरी करवाते हैं, वहाँ मालिक मकान साथ हो, ओरिजिनल घर के पेपर साथ हों, आप वहाँ पे मौजूद हों, वहाँ रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, किसी के ऊपर एतबार ना करें। इसके अलावा जो है बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि जब हम पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से या इंडिया से आ रहे हैं और हमने टीआरसी अप्लाई करना है तो हम कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ। देखें, अगर आप सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन ने टीआरसी अप्लाई करना है, आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपके वीज़ा जो जो हुआ है स्टिकर वीज़ा या जो भी है उसकी फ़ोटोकॉपी, आपकी तस्वीरें और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके यहीं से बन जाते हैं। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने पाकिस्तान से लेके आने हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। फैमिली टीआरसी के लिए आप मैरिज सर्टिफिकेट साथ लाएंगे, निकाहनामा कंप्यूटराइज जो नादरा से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट या बेफाम वो लेके आने हैं।
اور آپ نے اگر بچوں کو یہاں پہ اسکول گوئنگ ایج کے ہیں، بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، تو بچوں کی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ اور اگر ہو سکے تو پریویس ایئر کا جو ہے نا مارک شیٹ جو ہے نا وہ آپ نے لے کے آنی ہے۔ اب جو ڈاکومنٹ میں نے بتائے ہیں فیملی کے لیے، اس میں میرج سرٹیفکیٹ، بچوں کے بے فارم، برتھ سرٹیفکیٹ، یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ اپنے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروا کے لانے ہیں۔ اس کے لیے میں بتا دوں، کرونا کی وجہ سے پبلک ڈیلنگ نہیں ہے، تو وہ آپ ٹی سی ایس کے تھرو جو ہے نا وہ اٹیسٹ کروائیں گے، اور اس میں 10-15 دن لگ جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اتنا مارجن رکھ کے اپلائی کیجیے گا۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے آپ پاکستان سے یہ ڈاکومنٹ وہاں سے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ نہیں کروا پائے، تو یہاں انقرہ سے یا استنبول سے جو پاکستان امبیسی ہے وہاں سے آپ اٹیسٹ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے پاکستان کی نسبت۔ اور یہ تو تھی ٹی آر سی کے متعلق جو بہت زیادہ سوالات تھے آپ کے۔ ایک اور چیز ٹی آر سی کے متعلق کہ آپ چاہے کسی بھی شہر سے ٹی آر سی اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں جس گھر کا رینٹ ایگریمنٹ آپ اپنے ٹی آر سی کے لیے لگا رہے ہیں آپ اسی گھر میں رہیں، کم از کم اس وقت تک اس گھر میں رہیں جب تک آپ کا ٹی آر سی آ نہیں جاتا۔ میں اگر اپنی بات کروں، ہم نے انقرہ سے ٹی آر سی اپلائی کیا، ہم نے جس گھر کا رینٹ ایگریمنٹ لگایا تھا اسی گھر میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ٹی آر سی کارڈ ہے اس کے لیے کوئی ہمیں میسج نہیں آیا تھا، ٹی آر سی ہمیں گھر پہ ڈیلیور ہوا ہے، ٹھیک ہے، گھر کی بیل بجی ہے اور پوسٹ آفس سے پرسن ٹی آر سی لے کے، سوری ٹی آر سی کہہ رہا ہوں، ہاں ٹی آر سی لے کے آیا ہے۔ اور پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی وہ میسج آ جاتا ہے جا کے پوسٹ آفس سے لیں، یہاں ایسا نہیں ہوا، تو اور دوسرا اسی بیس پہ رینٹ ایگریمنٹ کی بیس پہ ٹی آر سی کینسل بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں جس گھر کا آپ ٹی آر سی کے لیے رینٹ ایگریمنٹ لگا رہے ہیں اسی گھر میں رہیں اس وقت تک جب تک آپ کو ٹی آر سی مل نہیں جاتا۔ جب آپ کو ٹی آر سی مل جاتا ہے آپ موو کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی اور شہر میں جا سکتے ہیں، لیگلی آپ کو الاؤ ہے کہ آپ نے انقرہ سے ٹی آر سی بنوایا، آپ استنبول جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ انطالیہ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا لازمی خیال رکھیں، یہ بہتر ہے کہ آپ پھر اس کے بعد کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ کے اتنے جب آپ آتے ہیں ٹی آر سی اپلائی کرتے ہیں آپ کے اچھے خاصے اخراجات ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے آپ کا ٹی آر سی کینسل ہو جاتا ہے یا آپ کے ٹی آر سی میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ دوسری یہ چیز بہت زیادہ دوست پوچھتے ہیں کہ جی ہم جب آتے ہیں ویزا پہ تو ٹی آر سی کب اپلائی کریں، لیکن اس کا صرف ایک ہی سوال، ایک ہی جواب ہے کہ اپنے ویزا کی مدت، اپنے ویزے کا جتنا سٹے آف ڈیوریشن ہے، 7 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، 30 دن کا ہے، وہ مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے ٹی آر سی اپلائی کر لیں۔ 1 دن پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آتے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی یا جیسے آپ کے لیے آسان ہو۔ اس کے علاوہ جب آپ ٹی آر سی اپلائی کرتے ہیں، ساری ڈاکومنٹیشن آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنی فائل جمع کرانے جب جاتے ہیں اس وقت یا اس کے ہفتہ 2 ہفتے کے اندر گوش ادارے سے آپ کو کوئی اور ڈاکومنٹ وہ آپ سے مانگتے ہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کوئی اضافی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کے لیے 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ ٹی آر سی کے لیے ہمیں یہ ڈاکومنٹ مزید آپ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے، 1 مہینے کے اندر اندر آپ وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں۔ اچھا، یہ تو تھی ٹی آر سی کے متعلق۔ اب اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال تھا بچوں کی ایجوکیشن اور بچوں کی اسکولنگ کے حوالے سے، بہت سارے دوستوں کے میسیجز اور کمنٹس آ رہے تھے کہ انقرہ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہاں پہ جو ہے انگلش میڈیم سکول ہیں، گورنمنٹ کے سکول ہیں۔ دیکھیں انقرہ نہیں، ہر شہر میں جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہ تو آبادی کے حساب سے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، انقرہ میں بھی موجود ہیں، اور جو انگلش میڈیم سکولز ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہر طرح کے سکول یہاں پہ موجود ہیں۔ میں اصل میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا، میری انفارمیشن اس پہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی جس طرح میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اسکولنگ کا۔ بہت جلد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں اسکول کا ایڈمیشن کا مکمل پروسیس، اسکولوں کا فیس سٹرکچر، اسکولوں میں دی جانے والی سہولتیں، سارا میں ڈیٹیل سے بتاؤں۔ کچھ احباب کے میسیجز آ رہے تھے کاروبار سے متعلق کہ جی انقرہ میں کون سا کاروبار کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ مجھے کنفیوژن ہوتی ہے جب آپ سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس کاروبار میں آپ کی مہارت ہے، جس کاروبار میں آپ کا تجربہ ہے، آپ وہ کاروبار کریں۔ انقرہ بگ سٹی ہے، ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے، ہر طرح کے کاروبار یہاں پہ ہیں۔ آپ کی جس میں مہارت ہے، آپ کا جس میں ایکسپیرینس ہے، آپ وہ کاروبار کریں، آپ ہر کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک تھوڑا سا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہاں ہر کام کرنے کے لیے، چاہے آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کریں یا بڑے سے بڑا کاروبار کریں، اس کے لیے کاروبار آپ کو رجسٹریشن کرانا ہوتا ہے، گورنمنٹ سے این او سی لینی ہوتی ہے، وہ ہر کاروبار کے لیے ہے۔ ہاں پچھلی دفعہ جو کاروبار میں نے گنوائے تھے
مجھ سے ایک بہت اہم جو بزنس ہے جو بہت زیادہ ہے اور ہر تیسری شاپ یہاں تیسری چوتھی شاپ ہر جگہ پہ ہے وہ مس ہو گیا تھا۔ شوکت بھائی اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے ریمائنڈ کرایا۔ یہاں پہ بیکریز کا اور مٹھائی کا بہت زیادہ کاروبار ہے، یہ لوگ بہت شوقین ہیں مٹھائی کے، بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں اپنے ایریے کی بات کروں، ہر تیسری چوتھی شاپ بیکری اور مٹھائی کی ہے۔ مارکیٹ میں چلے جائیں یہی صورتحال ہے۔ تو اس میں اگر کسی کی ایکسپرٹیز ہیں، یہ بزنس بھی بہت اچھا ہے ترکی میں۔ باقی آپ یہاں سیٹلمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے اور ہر طرح کی سہولتیں ہیں، بہت ہائی فائی لائف سٹائل ہے۔ اور انقرہ کی اگر میں بات کروں باقی شہروں کی نسبت سستا ہے، پرسکون لائف ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ تو تھے پچھلے 2 ہفتوں میں جو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس اور بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے، بہت زیادہ سوالات آپ پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا بار بار جو ہے میں کیسے ایک ایک بندے کو الگ الگ ایکسپلین کرتا ہوں، تو سوچا کہ میں ایک ویڈیو میں یہ سارے انفارمیشن شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں آپ کمنٹس کر دیا کریں، آپ میسیجز کر دیا کریں، میں کوشش کرتا ہوں رپلائی کر دیا کرتا ہوں۔ کچھ دوستوں کو شکوہ ہے کہ میں میسیجز کا رپلائی نہیں کرتا، دیکھیں میں بھی انسان ہوں، مس ہو جاتا ہوگا یا کسی بھی وجہ سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس کا کیا رپلائی کروں، تو اس چیز کو مائنڈ نہ کیا کریں۔ اگر ایک دفعہ آپ کو رپلائی نہیں ملا آپ دوبارہ میسیج کر دیا کریں، میں پوری کوشش کرتا ہوں جتنی معلومات میرے پاس ہوتی ہیں میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، ٹرکی زندہ باد۔